میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، آج کا درس پاک صدقات نافلہ، ایک تو فرض ہے صدقہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اسے بھی عربی زبان میں لفظ صدقے کے ساتھ جو ہے وہ موصول کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، ایک فرضی صدقہ ہوتا ہے اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ صدقات نافلہ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ صدقہ کیوں نہیں کیا۔ ہاں، جو کرتا ہے اس کے لیے فضیلتیں بڑی ہیں، اس کے لیے آستیں بڑی ہیں، اس کے لیے برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ صدقہ عام طور پر مشہور ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ صدقہ غریب کو امیر بنا دیتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بندہ خود اگر قدرہ ہو نا، کچھ صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا نعمت بدل اسے عطا کرتا ہے۔ یہ اس بات میں بھی آئے گا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر صدقہ کرنے والا یہ جان جائے، یہ معلوم کر جائے، اسے پتہ چل جائے کہ جب وہ صدقہ دیتا ہے کسی کو تو کسی لینے والے سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ مبارک سے اسے قبول فرماتا ہے، حالانکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے قبولیت کی طرف کہ لینے والے سے پہلے اللہ قبول فرماتا ہے۔ بھاگ کر اسے جلدی میں کہہ سکتے ہیں، محبت سے کہہ سکتے ہیں، محبت سے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر لینے والا اتنا مزہ نہ لے جتنا دینے والے کو مزہ حاصل ہوتا ہے۔
صدقے کے متعلق چند ایک باتیں جو احادیث سے میں نچوڑ نکالی، بڑی بڑی لمبی احادیث، ان میں سے ایک جملہ کر کے ان کو مختصر کر کے، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جو بندہ صدقہ دیتا ہے وہ خالص اس دروازے کے اندر جو ہے وہ گزر کر جنت کے اندر جائے گا. دوسرا، صدقہ اعمال صالحہ میں سے افضل ترین عمل ہے، اور ان اعمال میں سے سب سے بہترین صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ بہت عظیم کام ہے. کسی بھوکے کو، حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے جبریل میں اگر تجھے زمین پر بھیج دوں تو کیا کرے گا؟ آج کی یا اللہ سے تو زمین پر جو بھیجے گا تو میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا اور ننگوں کو کپڑے پہناؤں گا. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے. ابھی بھی دادا صاحب کو بھی جائیں تو اللہ کے ولی ایک جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں لڑنے سے، جرسیاں لے کے آتے ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ وصال کر جاتے ہیں تو ان کے مزارات پر جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے اور لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں دادا صاحب کا الحمدللہ 24 گھنٹے رشت رہتا ہے. آج کل ویسے معاملات ایسے چل رہے ہیں جو کہ ملکی حالات ایسے ہیں، ورنہ ہر بندہ وہاں جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. اور دادا صاحب کی لنگر میں کبھی کمی نہیں آتی. نمبر 3، صدقہ قیامت والے دن سایہ بن کر، جو صدقہ دیتا ہوگا دنیا میں اس کے اوپر سایہ بن کر چلے گا. اور اس وقت کو ایک سائے کی اور ایک ٹھنڈے جھونکے کی جو ہے بڑی اشد ضرورت ہوگی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیم کا ایک جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا. اس وقت ہمیں بڑی اشد ضرورت ہوگی، جلال میں ہوگا. نبی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث بات ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو ہر بندہ نفسی نفسی کہے گا، میری جان مجھے بتاؤ، میں مر گیا، میں بن جاؤ. ہر کوئی یہی کہے گا. اس موقع پر یہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں کسی کو، کہ پھر سایہ بن کر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو، یعنی غصہ نہیں کہنا چاہیے ویسے، اللہ تعالیٰ کے جلال کو، اللہ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دے گا. صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے. یعنی بندہ گناہگار ہوتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ٹھنڈا کرا دیتا ہے. اور صدقہ دینے والا جب مرے گا، موت دینا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. غالباً حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے پوچھا، جبریل اسرائیل جان کیسے قبض کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ، ایک جھاڑ جھڑ کا کپڑا سے آپ ترجمہ نہیں بتا رہا، جھاڑ جھڑ کا کپڑا ہو، کریب کا کپڑا جسے کہتے ہیں، وہ کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیں، وہ بالکل جذب ہو جائے اس کے اندر. پھر جب اسے نکالا جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، چر چر کر جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. تو ایسے جان نکالی جاتی ہے. لیکن جو بندہ صدقہ دیتا ہوگا، فرمایا جو بندہ صدقہ دے گا اس کے لیے وہ موت کا وقت، جسے نزع کا وقت کہتے ہیں، وہ وقت آسان ہو جائے گا. اور آسانی سے جو ہے وہ ایسے اس کی موت نکلے گی، جان نکلے گی جیسے مکھن سے بال نکل گیا. یہ اس کے لیے جو صدقہ دیتا ہوگا. اور جو صدقہ دیتا ہے اپنے مال سے، یہ نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں. فرضی صدقے اس کی فضیلت اپنی کل میں نے عرض کی تھی کہ نفلی صدقے ہیں جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اگر بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب ذرا تو اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ جس پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تھوڑا سا مال ہے اس کے پاس، چند روپے ہیں، چند ہزار نہیں ہے، چند 100 ہیں، اس میں سے وہ نکالتا ہے صدقہ. وہ جب دیتا ہے تو تب وہ اگر 100 میں ہوتا ہے یا ہزاروں میں ہوتا ہے، یہ حدیث پاک کی روح سے ثابت ہے کہ ہوتا اس وقت 100 میں ہے. جب وہ صدقہ دیتا ہے تو پھر کروڑ کے لگ بھگ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صدقہ قبول، دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس صدقات اور خیرات میں کثرت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی کہ بعض کو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے ہی 3 مہینے کے اندر اس کا رزق، اس کی موت کا وقت
گوشت وہ پھینک رہے ہوتے ہیں نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ٹھیک اچھی بات ہے، حشرات کو کاٹنا بھی حق ہے، لیکن ان سے پہلے حق انسانوں کا ہے، انسانوں کا ہے۔ قرآن کے اندر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدقے کے متعلق پوچھا کہ کون سا صدقہ ہونا چاہیے؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ویسے آج کل ایسا جو ہے حالات ہیں کہ ہم کسی کو دینے کے لیے نا ہلکا مال اکٹھا کرتے ہیں، ہلکی چیز اکٹھی کرتے ہیں، حالانکہ سرکار کا مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملات اکثر ہوتے رہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں نا کہ چہلم پر قربانی پر، یہ صرف آپ کی نالج کے لیے، آپ کے علم کے لیے ان چیزوں سے بچیں۔ مسلمان کی نشانی یہ نہیں ہے اپنے لیے لٹھے کا سن لے، اچھا مولوی صاحب کی باری آتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے چپ کراتے ہیں 2.5 والا سن، میں نہیں سن رہا تھا وہ سن، میں آپ کا بتا دوں کہ مجھے دیتے ہیں نا جی میں واقعی بھی دے دیتا ہوں صاحب ہے جو بندہ دے کر بھی 800 روپے اسی سلائی ہے 300 روپے کا سولہ بندہ کتنا ہے تو صدقہ دینا ہے، وہ مسلمان کی اصل نشانی ہے نا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے۔ ہمارے یہاں گوشت کیا جاتا ہے، مغل گوشت ہے، مختلف قسم کے گوشت ہیں، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہی صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال، ایک دو سال نہیں 10 سال سرکار کی نوکری کی ہے دن رات۔ اور ایک بات کی مجھے اچھی لگتی ہے، ویسے تو صحابی کو سلام ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں سرکار کا نوکر رہا ہوں، خادم رہا ہوں، گھر کے کام کاج کرتا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی سرکار نے مجھے بطور نوکر یا بطور چھوٹا سمجھ کر کبھی ڈانٹا ہو یا غصے ہوئے ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سرکار مجھے کام بھیجتے تھے اور میں کھیلنے لگ جاتا تھا، میں کہیں اور چلا جاتا تھا، مجال ہو کہ سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں اور سرکار نے مجھے ڈانٹا ہو۔ 10 سال کے اندر سرکار نے یہ بھی کہا انس تم نے یہ کیوں کیا ہے، اس طرح بھی سرکار نے نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کہ مشکاۃ شریف کے جس بات ہے سرکار مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا نا، حکم فرمایا کون، زمین بن گئی، زمین ہلنے لگ گئی، جنبش آ گئی۔ اب زمین کو ٹھہرانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ اب پہاڑوں کو لگا دیا تو جگہوں پر زمین ثابت ہو گئی، رک گئی۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، یا اللہ یہ چھوٹے سے پہاڑ اور اتنی بڑی زمین، ان کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ہاں ان کے اندر اتنی طاقت ہے۔ آج کیا اللہ کیا ان پہاڑوں سے بڑھ کر بھی اس کے اندر طاقت ہے؟ اور میں ہاں ان پہاڑوں سے بڑھ کر لوہے کے اندر طاقت ہے، لوہا ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج کیا اللہ اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اور میں ہاں اس لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ یا اللہ اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اور میں ہاں اس آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ یا اللہ اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اور میں ہاں اس پانی سے بڑھ کر طاقتور ہوا ہے۔ اب اگلا سوال، آخری سوال کیا فرشتوں نے، یا اللہ اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اور میں ہاں ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، فرمایا جب بندہ مومن ابن آدم صدقہ دیتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ابن آدم جو ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ زمین سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ صدقہ ہم عام سمجھتے ہیں لیکن اس کی طاقت کتنی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ دایاں دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ رمضان شریف سے پہلے میں نے اس بات کی روایت کی تھی، عرض کی تھی، سرکار نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائے گا نہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ان میں سے ایک تھا وہ جو صدقہ دیتا ہے، کسی کو گفٹ کرتا ہے، کسی کو ہبہ کرتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے، اور بعد میں پھر اسے جتلاتا ہے، بات اسے سناتا ہے۔ اس کا بارے پر میں نا سب کے کمال یہ ہے کہ دائیں دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، یہ صدقے کا کمال ہے۔ جب بندہ صدقہ دیتا ہے، اس کا میں نے پہلے عرض کیا ہے، غریب ہوتا ہے تو امیر ہو جاتا ہے،
دو میاں بیوی رہتے تھے، غریب تھے، زیادہ امیر نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اپنے نبی کی طرف. فرمایا میرے نبی فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں پر میرے دو بندے رہتے ہیں، ان کو جا کر میرا پیغام دے دیں اور انہیں کہیں کہ اب کیا تمہاری جو زندگی ہے وہ صرف 80 سال رہ گئی ہے، اب اس سے تم نے جو کچھ کرنا کر لینا. 80 سال کا کیا تمہاری زندگی ہے، اور اس میں سے بھی 40 سال غربت کے ہوں گے اور 40 سال جو ہے وہ امیری کے ہوں گے. فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ پہلے امیری لینی ہے غریبی لینی ہے. اب وہ اللہ کے نبی گئے اور جانا سلام ہوا اور سارا کچھ ہو گیا. انہوں نے اس مرد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اب بتاؤ کہ پہلے 40 سال امیری لینی ہے یا غریبی لینی ہے. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور دونوں نے مشورہ کر کے بتایا کہ ہم پہلے امیری لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد 40 سال غربت کے ہم کاٹ لیں گے. جب اللہ نے لکھا ہے آمنا و صدقنا، جیسے اس نے کہا ہے پھر زیادہ ماننا پڑے گا. اب پیغام پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی امیری شروع کر مال آنا شروع ہو گیا، تعداد آنا شروع ہو گئی، پیسہ آنا شروع ہو گیا. دوپہر کا وقت آیا، وہ عورت اس نے چھوٹی سی ہنڈیا جو معمول کے مطابق دو یا بیوی کے ساتھ ہے، معمول کے مطابق اس نے ہنڈیا لی. ہنڈیا لینے کے بعد اس نے چڑھانی شروع کی پکانے کے لیے. شوہر جب باہر آیا بھائی سے آیا اندر پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کب کھانے کے لیے ہنڈیا بنا لوں، سالن تیار کر رہی ہوں. اللہ کی بندی جب اللہ نے فرما دیا ہے اب 40 سال تک ہم غریب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے 40 سال تک ہم امیر ہی رہیں گے. اس لیے آج کے بعد یاد رکھنا کہ ہمارے گھر میں ہنڈیا یہ دیگچی نہیں پکے گی، اب دیگیں پکا کرے گی. 40 سال تک ہمارے جتنے پڑوسی ہیں، جتنے رشتے دار ہیں، جتنے غریب غربا ہیں، وہ 40 سال تک ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے. وہ جناب آ گیا، دسترخوان بچھ گئے، دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دوبارہ وحی نازل فرمائی. فرمایا محبوب دوبارہ ایک مرتبہ پھر تکلیف کریں، پھر جائیں اور ان کو جا کر میرا پیغام دیں کہ اے میرے بندو، تم نے میرے رزق کا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، تعظیم کی ہے، میرے رزق کو ضائع نہیں کیا اور میری راہ میں خرچ کیا ہے. لوگ اگلے جو 40 سال غریبی کے تھے وہ بھی میں نے امیری کے بنا دیے. یہ ہے صدقے کے براتہ. اس کی کوشش کیا کریں، ہلکا پھلکا، لازمی نہیں کہ آپ ہزاروں میں